سب سے پہلے اپنی زندگی، سب سے پہلے اپنی زندگی، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی زندگی، اس کے بعد اپنے خاندان کی زندگی، اس کے بعد اپنا محلہ، اپنا گاؤں، اپنا شہر، پورا عالم۔ فکر ہم نے پورے عالم کی کرنی ہے، بات سمجھ لیں، فکر ہم نے پورے عالم کی کرنی ہے، اور اصلاح اپنی کرنی ہے، اپنی اصلاح فرض ہے، پورے عالم کی فکر ضروری ہے۔ ہم پورے عالم کی اصلاح نہیں کر سکتے، اصلاح کی فکر اور کوشش کر سکتے ہیں، اور اپنی اصلاح کرنی ہے، صرف فکر کرنا کافی نہیں ہے۔ ایک شخص کو تکلیف ہے، بیماری ہے، چیک اپ بھی کرا رہا ہے، ڈاکٹر سے دوا بھی لکھ رہا ہے، استعمال نہیں کر رہا، تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ اب اس کو فکر ہے تو اس نے چیک اپ بھی کرایا ہے، فکر ہے، دوا بھی لکھوائی ہے، لیکن استعمال نہیں کر رہا، تو فائدہ کیسے ہوگا؟ اس لیے میں نے گزارش کی ہے، قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ شریف، فقہ مبارک، یہ تین بنیادی علوم ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لیں، اس میں کمی اور کوتاہی ہرگز نہیں کرنی۔ اور باقی علوم قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ کو سمجھنے کے لیے صرف ہے، نحو ہے جسے ہم گرامر کہتے ہیں، منطق ہے، یا دیگر علوم ہیں، بنیاد یہی ہے، قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ۔ قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ کہتے ہیں علوم عالیہ، یہ بلند علوم ہیں، اور باقی علوم ان کو سمجھنے کے لیے انہیں کہتے ہیں علوم عالیہ، ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی کھپائے، اپنی پوری زندگی اس پہ لگائے، پوری زندگی علم میں لگا رہے۔ عمر کا ایک حصہ ہے، گزر جاتا ہے، آدمی مکمل دین نہیں حاصل کر سکتا، یہ تو موت تک بھی لگا رہے تب بھی مکمل نہیں ہوتا، لیکن جتنے عقائد ہیں وہ تو فرض ہیں سیکھنے، جو فرائض اور واجبات اور سنن مؤکدہ کی حد تک ہیں۔ ظاہر ہے جو فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے، جو اعمال واجب ہیں اس کا علم بھی واجب ہے، جو عمل سنت مؤکدہ ہے اس کا علم بھی سنت مؤکدہ ہے، یہ درجات ہیں۔ تو چاہیے تو یہ کم از کم آدمی جو ہمارے ہاں دینی مدارس کی ترتیب ہے اس کے مطابق مکمل وقت دے۔ وقت گزر گیا، بچپن گیا، جوانی آ گئی، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کاروبار، تجارت، ملازمت، مسائل پیدا ہو گئے۔ اب ضرورت ہے کہ دین تو پھر بھی سیکھنا ہے۔ اس کے لیے بحمد اللہ تعالی مرکز اہل سنت والجماعت، خانقاہ حنفیہ کا عملہ، اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے فکر فرمائی، مشورے کیے، کوشش کی، دن رات ایک کیا، مل جل کے ایک نصاب مرتب کیا کہ ان حضرات کے لیے جن کے پاس وقت کم ہے، مجبوری ہے، معذوری ہے، لیکن دین سے محبت ہے، درد ہے، دین سیکھنا چاہتے ہیں، ایک نصاب مرتب کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ بھی وقت نکال کے دین کو سیکھ سکیں۔ طویل مشاورت کے بعد 2 سالہ علم دین کورس کے نام سے نصاب مرتب ہو گیا بحمد اللہ تعالی۔ پڑھانے والے اساتذہ کرام کا تعین ہو گیا بحمد اللہ تعالی، اعلان ہو گیا۔ میں مبارک پیش کرتا ہوں ان تمام حضرات کو جو دنیا بھر سے اس کورس میں شریک ہوئے۔ اسی طرح 2 سالہ علم دین ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی ہے، مبارکباد کے مستحق ہے وہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس کورس کے اندر شریک ہوئی ہیں۔ اب ہم نے اس کی ترتیب بنا دی ہے، 2 سال کا کورس ہے، اس کے ٹوٹل 6 سمائیاں ہیں، اور ہر سمائی کا نصاب بنا دیا گیا ہے۔ اب بنیادی طور پہ قرآنی قاعدہ آپ نے پڑھنا ہے تاکہ ناظرہ قرآن کریم ٹھیک ہو، پھر ناظرہ قرآن کریم تجوید سے کوشش کریں، اس کا ترجمہ، مختصر سی تفسیر تاکہ قرآن سمجھ آ جائے، پھر حدیث پاک، اس کے بعد فقہ اور صرف اور نحو، گرامر، تاکہ حدیث کے اعراب آ جائیں، پڑھنے میں آسانی ہو، دقت نہ ہو۔
یہ مختصر سا نصاب تجویز کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ سیرت بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تاریخ بھی پڑھیں گے، عقائد بھی پڑھیں گے، اس پر محنت ہوگی، لیکن ترتیب سے بڑا آسان سا نصاب بنایا ہے، بہت کوشش کی ہے۔ ہر سمائی کا امتحان ہوگا، اس کے الگ نمبر ہوں گے، پھر دوسری سمائی کا ہوگا، پھر تیسری کا ہوگا، تینوں کو اکٹھا کریں گے، سال کے نمبر ہو جائیں گے۔ 2 سال کے ہوں گے تو انشاءاللہ سند بھی جاری ہو جائے گی۔ اصل تو سند نہیں ہے، سند تو ایک اعزاز ہے کہ آدمی اپنے گھر میں رکھتا ہے کہ میری نسبت فلاں استاذ کے ساتھ ہے، میری نسبت اہل حق کے فلاں مرکز کے ساتھ ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بہرحال میں نے عرض یہ کیا ہے، اس بات کو پلے باندھ لیں، ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت، اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت،